اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَقَدْ یقیناً ضرور بالضرور لازماً یقیناً ذرانا زرع یزرعو پھیلا دینا، پیدا کر دینا، ہے جی پیدا کرنا عام طور پہ اس کا مطلب ہے، لیکن مفہوم اس کا جو لفظی ہے وہ آگے نسل کا پھیلانا۔ زرع یزرعو، زال رے حمزہ اس کا مادہ ہے، زرع پیدا کیا، پھیلایا، نہ ہم نے، نہ فاعل، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور ہم نے پیدا کیے ہیں، لِجَهَنَّمَ لام زیر لی، ہاں جی کے لیے، لام تعلیل لام زیر لی، یہ جہنم لِجَهَنَّمَ دوزخ کے لیے، لام زیر لی لام تعلیل حرف جر، میم کے اوپر یہ حرف جر ہے، اور جس اسم کے پیچھے حرف جر آ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زیر لے لیتا ہے نا، تو جہنم کے اوپر کیا لگ گیا ہے؟ تو کیا جہنم کیا ہوا پھر؟ مفعول نہیں ہوا، غیر منصرف ہو گیا، مورب غیر منصرف۔ دو شکلیں اختیار کرتا ہے، یہ مجرور ہی ہے لیکن یہ زیر قبول ہی نہیں کرتا، جیسے اسحاقہ، جیسے یعقوبہ، جیسے یوسفہ، وہ زیر قبول کرتا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ یہ ہے مجرور ہی لیکن زبر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی تیسری شکل بھی زبر کے ساتھ ہی، جہنمو، جہنمہ، جہنمہ، ٹھیک ہے۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہوتی ہے غیر منصرف کی کہ یہ تنوین بھی قبول نہیں کرتے، زبر زیریں بھی کبھی دو نہیں آتی ان پہ، ٹھیک ہے جی۔ جہنمن آپ کو کبھی نہیں ملے گا لکھا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ اور ہم نے پیدا کیا دوزخ کے لیے، جہنم کے لیے۔ اب مفعول آ رہا ہے کثیراً،
کثیرن کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ. کثیرن کثرت، بہت زیادہ پیدا کر دیے. کیا پیدا کیے جی؟ من کیا جی؟ سے حرف جر. اب اس نے بھی اپنے اگلے حرف کو، لفظ کو مجرور کر دینا ہے. الجنی. اب یہ لام بھی مجزوم، نون بھی مجزوم، ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے زیر، لیکن من کی زبر. من الجن، من جنوں میں سے. جنوں سے. والانسی، و اور الانسی انسانوں میں سے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا کس لیے کی ہے؟ جہنم کے لیے. اچھا اب یہاں پہ غور کریں. جہنم کی اکثریت میں انسانوں سے پہلے جن ہیں، انسانوں سے پہلے جن. کیونکہ جنوں میں سے کون ہے؟ ابلیس، شیطان جنوں میں سے. اور اصل کردار بھی کافی سارا انسان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان جن لگایا ہوا ہے جو اسے پٹھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ. تو جن جو ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، وہ بندے کو سکھاتے ہیں کہ یہ کر دے، وہ کر دے، ایسے کر دے، ویسے کر دے. وہ آگے آگے پڑھاتے ہیں بندے کو. انسان بھی بالکل ہی بری نہیں ہے، اس کے پاس اور بڑے آپشن ہیں، لیکن وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اب انسانوں نے کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہوگا نا. لہم، لام تعلیل، کے لیے. ہم ان سب کے لیے ہیں. یہ خبر مقدم آ گئی ہے اور یہ مبتدا مؤخر. قلوبن کس کی جمع ہے جی؟ قلبن کی جمع ہے قلب. قلبن کی جمع کیا ہے؟ قلوب. قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دل. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انقلاب. ہر پارٹی جو ہے وہ انقلاب کے نعرے مارتی ہے، ہم انقلاب لے کے آئیں گے. سنا ہے آپ نے؟ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ سسٹم کو بدل دینا. عربی میں ایسے ہتھیلی ہے، اس کو ایسے کر دینے کو انقلاب کہتے ہیں. یعنی 100% چینج، ادھر سے ادھر. انقلاب. قلب اس لیے کہتے ہیں دل کو کہ یہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حرکت چینج ہوتی رہتی ہے اس کی جگہ، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. اور قلبن اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں شکل سے فرق ہے. اگر پڑھنے میں گڑبڑ کر دو تو کیا مطلب نکلے گا؟ قاف موٹا، قاف قلب دل. قلب کا کیا مطلب ہے؟ کتا. جمع سے چلو فرق پڑ جائے گا. اس قلب کتے کی جمع ہے کلاب، اس کی قلوب.
تو تجوید میں بھی بندہ غور کرے کہ ایسا نہ ہو کہ دل کو کتا کہہ رہا ہو. لہم قلوب ان سب کے لیے ہیں یا ان سب کے ہیں دل، یعنی ان کے پاس دل ہیں. لا نہیں، لا یفقہون، یہ کا مطلب وہ واو نون جمع. پیچھے کیا بچ گیا جی؟ فاقہہ یفقہ. کیا مطلب ہے فاقہہ یفقہ کا؟ فقہہ وہ سمجھا، فقہ کہتے ہیں در حقیقت کسی چیز میں غور کرنے کو. فقہ کا لفظی مطلب ہے غور کرنا، تھوڑا گہرا جانا. ہاں جی، یا اس کا انگریزی کے لفظ سے، شاید انگریزی کا لفظ تو نہیں ہے، زبان تو اور ہی ہے لیکن انگلش میں استعمال ہو رہا ہے. جورس پروڈنس، دو لفظ ہیں اس کے، جورس اور پروڈنس. پروڈنس کس چیز کو کہتے ہیں جی انگلش میں؟ ہاں جی، سمجھداری کو، سمجھ کو کہتے ہیں پروڈنس. اور جورس کہتے ہیں کسی چیز میں عقلی طور پہ غوطہ زنی کرنے کو، یعنی تدبر، غور و فکر. تو فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے غور و فکر. تو فقہ یفقہ سمجھنا، تو لہم قلوب ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں ہیں. بعض عربی ساتھ ہا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ کس کی ضمیر ہے؟ قلوب ان کی، حالانکہ یہ واحد کی ضمیر ہے ہا، لیکن واحد کی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو قلوب ہے یہ جمع مکسر غیر عاقل، ایک تو جمع مکسر ہے تو اس لیے آ گئی اس کی. ٹھیک ہے جی، غیر عاقل کے لیے بھی آتی ہے. دل کو اگر انسان کے ساتھ جوڑا جائے تو عاقل کا حصہ ہے، علیحدہ سے سوچا جائے تو غیر عاقل. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں ان کے پاس لیکن وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. لہم آیون، ہاں وَلَهُمْ، اور لہم، لام جو ہے یہ تعلیل کا ہے لیکن ضمیر کے ساتھ آیا تو زبر کے ساتھ ویسے زیر کے ساتھ آتا ہے. کے لیے ہم، ان کے لیے ہیں آیونن. آیونن کس چیز کی جمع ہے جی؟ عینن. عین کس کو کہتے ہیں؟ ایک آنکھ کو. اور آیونن آنکھیں جمع.
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا نہیں، یبصرون، یا کا مطلب واو نون، پیچھے کیا بچ گیا؟ بصرا، یبصرون، ابصر یبصرو، باب افعال، دیکھنا، لا یبصرون، ہاں جی وہ نہیں، یعنی ان آنکھوں کو دیکھنے کے، آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، یعنی ان آنکھوں کو دیکھنے والی نہیں بناتے۔ تو چلو ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، بہا ساتھ، ہا اعین ان کے ساتھ، یعنی ان آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کے ذریعے کچھ دیکھنے کا کام، یعنی دیکھتے تو ہیں وہ، یعنی سورج چڑھتا دیکھ لیا، درخت دیکھ لیے، رستہ دیکھ لیا، کھانا دیکھ لیا، آتے جاتے، اللہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ، اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے جی؟ سیدھا رستہ نہیں جی، اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، وہ غور و فکر والا دیکھنا نہیں دیکھتے، ویسے جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں ہر چیز کو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں ان آنکھوں کے ذریعے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے لیے ہیں، آیون ان کی جگہ لگا لیں، آذان، آذان کس کی جمع ہے؟ اذن، اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، کان، اور ان کے پاس آذان کان یعنی جمع، کان ہیں ان کے پاس، لا نہیں، لا یسمعون، یا کا مطلب وہ، واو نون، سمع یسمعو، سمع یسمعو وہ سنتا ہے، اور یسمعون جمع آ گیا وہ سنتے ہیں، لا یسمعون وہ نہیں سنتے ہیں، بہا ان کا جو ہم سنانا چاہتے ہیں، جو روح سنانا چاہتی ہے وہ ان کو آواز نہیں آتی، جو بات ہم سنانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی عقل آ جائے، وہ عقل والی باتیں ان میں نہیں ہیں۔ یہ قرآن پورے کا پورا اللہ ہمیں سنانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھنے کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عقل سوچ کی کرنے کی چیزیں ہم نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلی جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بنیادی صلاحیتیں دی ہیں۔ کتنی صلاحیتیں دی ہیں جی؟ دی تو بہت سی ہیں، 3 دی ہیں بنیادی صلاحیتیں۔ اگر جو اس کو استعمال نہیں کرتا اس پہ فتویٰ آ رہا ہے اس کے بعد۔ اب ایک کیا ہے؟ سمجھنا یا غور و فکر۔ دوسرا کیا ہے؟
دیکھنا. تیسرا کیا ہے؟ سننا. یہ 3 صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ گناہ کیے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، بندے ہیں انشاءاللہ چھڑا لیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہم جا کے کہیں گے جی میں نے تو بڑی نیکی کرنی تھی، مولوی صاحب نے ہی فرما دیا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. چھڑانے والے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے سے کیا کہے گا؟ مولوی صاحب کی سن لی تھی تو میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے سننے کی صلاحیت نہیں دی تھی، تو خود نہیں سوچا. تو وہ ایک جب مشرف کا زمانہ تھا تو ایک بندے سے، فوجی سے میری بات ہو گئی. اس نے کہا جی ہم تو آرڈر کے پابند ہیں، ہمیں تو آرڈر کرتے ہیں گولی مار دو تو ہم مار دیتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ تم ایک عام آدمی کو آرڈر کے تحت گولی مار رہے ہو، وہی اگر سی او صاحب آرڈر کریں کہ اپنی ماں کو گولی مار دو تو پھر کیا کرو؟ پھر بھی مجبوری ہے. اگر تو اپنی ماں کو بھی گولی مار دو تو پھر تم مجبور ہو. پھر کچھ مجبوری سمجھ میں آتی ہے جی، بڑا مجبور آدمی تھا، آرڈر کے سامنے سگی ماں کو فائر مار دیا. لیکن اگر سی او کہے کہ اپنی ماں کو گولی مار دو تو آپ نے کہنا جی یہ میرا استعفیٰ لو، السلام علیکم، میں نے یہ نوکری نہیں کرنی جو ماں کو گولیاں مروا رہی ہے. یہ سارے عذر ہوتے ہیں، بہانے ہیں کہ جی مجھے تو آرڈر ملا تھا تو میں نے گولی مار. آرڈر نہیں ملا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ اگر اپنی ماں کو گولی نہیں مار سکتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر سوچ موجود ہے. ایسے ہی زانی جو لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ زنا کرتے پھرتے ہیں، تو اپنے گھر میں جب آتے ہیں تو ان کی نظریں یک لخت گھوم پھر کے غائب ہو جاتی. سارا دن بازار میں دوسری عورتوں کو دیکھنے والے اپنے گھر میں پہنچتے ہی نظریں بالکل ٹھیک ہو گئیں. ایک دم اسے سمجھ آ گئی نہیں عورتوں کی طرف دیکھنا گناہ ہے. تو سمجھ غور و فکر موجود ہے. ایسے ہی آپ پاگل تھا یہ موڑا نوری کا، وہ جو تھا بغیر قمیض کے گھومتا پھرتا رہتا تھا، تو باقی چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. 10 روپے پکڑا دو، 5 روپے، اس زمانے میں 5 کا نوٹ 5 روپے 10 روپے دے دیے، وہ اس نے نہیں پھاڑے، وہ سیدھے گھر. اس کا مطلب ہے غور و فکر کی، سوچ سمجھ کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. ایک حضرت صاحب مائک کے سامنے کھڑے، حال پڑ گیا ان کو، اللہ اللہ اللہ، اتنا حال پڑا کہ کوئی سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مائک سے جدا نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کی صلاحیت ان میں موجود ہے، مائک نہیں چھوڑا. ایسے ہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 سوال کرنے، بھائی عقل تھی، سوچ سمجھ تھی، جی تھی، دیکھتے تھے، سننے کی صلاحیت بھی تھی، تو کیا سنا کیا دیکھا؟ کسی کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اپنا دماغ نہیں تھا؟ بات ختم. اللہ نے کہا ان تینوں فیکلٹیز کو، ان تینوں صلاحیتوں کو سننے سمجھنے دیکھنے کو استعمال نہیں کرتے. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کے لیے دیکھیں ذرا، اولئک کالانعام، اولئک یہی ہیں، بس یہ لوگ ہیں. کون ہے جی؟ اولئک، کاف پہلے آ گیا، آخر میں آئے تو ضمیر کی صورت میں آتا ہے، رب کا، تیرا رب ہے جی. شروع میں آ جائے تو کیسے آتا ہے جی؟ تشبیہ کے لیے، جیسے اولئک انعامی، اولئک کل
انعامی، الانعام کس کو کہتے ہیں جی؟ کون سے جانور؟ ایسے جانور جنہیں انسان اس زمانے میں نعمت سمجھتے تھے، گھریلو۔ اب جنگل میں پھرنے والا شیر، چیتا، ہرن، لومڑی، یہ انسان کے لیے نعمت ہے؟ انسان کے لیے کون سی نعمت ہے جی؟ بکری، گائے، بھینس، لیلا، اونٹ، یہ چیزیں انسان کے لیے نعمت ہے۔ ان کے دودھ بیچتے ہیں، بچے فروخت کر کے پیسے لے لیتے ہیں، گوشت استعمال کرتے ہیں، نعمت ہے۔ تو یہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں، اولئک کالانعام۔ اچھا، گھریلو جانوروں کی اگلی خوبی کیا ہوتی ہے جی؟ شیر کی تو یہ خوبی ہے، چیتے کی، گدڑ، لومڑ، پگیاڑ، آپ اس کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا؟ جو گھریلو جانور نہیں ہوتے اس میں ایک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وائلڈ نیچر۔ آپ پگیاڑ کا بچہ لے آئیں، اس کی وائلڈ نیچر ختم کر سکتے ہیں؟ خرگوش پکڑ کے لے آئیں جنگلی، اس کو گھر میں پالیں، وہ آپ کا گھریلو بن جائے گا؟ وہ نہیں بنتا، وائلڈ نیچر نہیں جاتی۔ لیکن یہ جو الانعام ہے، یہ ہوتے ہیں مویشی، یہ ہوتے ہی گھریلو ہیں۔ گھریلو ہونے کی نشانی کیا ہے جی؟ بڑی طاقت ہے بھینس کے اندر، بڑی زور ہے، طاقت ہے، لیکن آپ کا بچہ اس کا رسی کھولتا ہے، یہاں سے وہاں باندھ دیتا ہے، وہ آپ کے آرڈر کی جدھر رسی پکڑ کے لے جاؤ ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ برتن لے کے نیچے بیٹھ جاؤ، دودھ لے لو، یہاں سے کھولو ادھر، پانی پلانے کے لیے ادھر، پٹھے ڈالنے کے لیے ادھر، جو کرو آگے سے جی ہے، جدھر لے جاؤ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ اللہ میاں کی گائے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، ان کی رسی شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر لے کے جاتا ہے اس کے سامنے بس کان ساٹے چلو۔ تو اولئک کالانعام، یہ بالکل جانوروں جیسے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ ہیں کا جیسے، جانوروں جیسے ہیں، بل کا مطلب کیا جی؟ بلکہ ہم، وہ سب ہیں اضل، زوال سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ جیسے اکبرو سب سے بڑا، احوسو، احرسو، اصغرو سب سے زیادہ چھوٹا، یہ وہ۔ اضلو، ضل یضل، گمراہ، اضلو نہ بہت زیادہ نہیں، سب سے زیادہ گمراہ۔ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا، اکبر سب سے، بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا، اضل سب سے زیادہ گمراہ۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ سب سے زیادہ گمراہ، مطلب جانوروں سے بھی آگے۔ کیوں جانوروں سے آگے ہیں جی؟ جانوروں کے پاس تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں، انہوں نے کیا استعمال کرنا، لیکن انسانوں کے پاس ہے، انہوں نے وہ صلاحیت استعمال نہیں کی تو یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے۔ اولئک هم الغافلون، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم یہ لوگ ہیں، ہم وہ سب، یعنی یہی یا وہ ہی، صرف وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، وہ ہی ہیں، ہم الغافلون، الف لام خاص کے لیے آ گیا، واو نون جمع کے لیے، پیچھے کیا بچ گیا؟ غافلن، غفلت سے
غافل فاعل کے صیغے میں ہے. غافل کس کو کہتے ہیں جی؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی کہ گردوں کا کیا مطلب ہے؟ آسمان. گردوں کا مطلب کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آسمان سے آ سکتے ہیں. تو گردوں نے گھڑی یعنی اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے، گردوں نے گھڑی عمر کی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. منادی مین اناؤنسمنٹ، ٹن کرتا ہے. اب یہ اس میں ہوتا ہے نا، یا سیکنڈ بھی چلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ٹک ٹک ٹک. تو غافل تجھے گھڑیال یہ ٹک کر کے یہ منادی دیتا ہے کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. 1 سیکنڈ کم ہو گیا زندگی کا. غافل، غافل مطلب کون ہے؟ آپ بتاؤ جی. اب یہاں سے ختم ہو جائے. غافل کون ہے؟ نہیں پتا. غافل کا مطلب کیا ہے؟ غافل یاد رکھیں، غافل کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے آدمی نکلا ہے نا جی، غافل یہ ہے. ویسے آپ جائیں یہاں سے، آپ نے دیکھا کوئی آدمی برتن بیچ رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کے برتن لے لیے. کسی دکان میں جا کے بوٹ خرید لیے. بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. یہ غفلت ہے؟ نہیں ہے. لیکن آپ گھر سے نکلیں ایک کام کے لیے، آپ کو گھر سے بھیجا، چلو جی بچے کو اسکول سے لے آؤ، 2 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے. کام ہو گیا نا. آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے 2 بجے اسکول پہنچنا ہے، بچے کو لے کے گھر آنا ہے. اب یہ آپ کا کام ہو گیا. اب جو بھی آپ کریں اس کو آپ پہلے مد نظر رکھیں گے، پرائرٹی پہ جس چیز کو. اب آپ گھر سے نکلے ہیں، رستے میں تبلیغی جماعت والے مل گئے. نیکی کا کام ہے جی، اللہ کی باتیں سننا بڑی نیکی کی بات ہے. آپ تبلیغی جماعت والوں کے پاس کھڑے ہو کے دین کی باتیں سننے لگے. کھڑے کھڑے یہیں پہ کیا بج گئے؟ 2. بچی اسکول سے باہر آ گئی. اب یہ جو تبلیغ کی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کیا ہیں؟ یہ نیکی نہیں ہے. آپ مسجد میں گھس گئے، آپ نے اسکول سے بچے کو لانا تھا، نفل پڑھنے شروع ہو گئے. اب یہ نفل نہیں پڑھ رہے، آپ اصل مشن سے غافل ہو. غفلت کیا ہے؟ جس کام ہے نا، جس کام بندہ گیا ہوا ہے اس کو بھلا کے کسی اور کام پہ پڑ گیا. یہ غفلت ہے. تو انسان کس کام آیا دنیا میں جی؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. وہ ان کاموں کو چھوڑ کے اور کاموں کے پیچھے پڑ گئے. یہ ہے غفلت. تو یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو اپنی اصلی کام سے، جس کام سے وہ دنیا میں آئے ہیں، جس کام ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ کوئی بندے رات کو سفر کر رہے تھے، رات اندھیرا تھا تو پیدل سفر کر رہے. اچانک وہ ایسی وادی میں داخل ہوئے جہاں ان کے پاؤں کے نیچے بڑے کنکر آئے چبھنے والے. تو جو آگے چل رہے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں تو چبھ رہے ہیں تو پچھلے بندوں کو بھی چبھیں گے. تو انہوں نے اٹھا کے نا وہ کنکر اپنے کپڑوں میں، اپنے سامان میں بھر لیے تاکہ پچھلے لوگوں کو نہ چبھیں. اور کئی لوگ اس بات سے ایسے ہی گزر آئے. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے جب اپنے حالات دیکھے تو دیکھا کہ ان کو جس رات کو کنکر چنے تھے وہ ہیرے تھے. اب جنہوں نے چنا ہے وہ بھی پچھتا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں چنا وہ بھی پچھتا رہے ہیں. جنہوں نے چنے ہیں وہ سوچتے ہیں اگر پتہ ہوتا ہیرے تھے تو رات کو کتنے چن لیتے، زیادہ چن لیتے. اور جنہوں نے نہیں چنے وہ بھی پچھتائے جا رہے ہیں کہ ہم بھی 2-4 ہیرے چن لیتے، اس میں سے تو کچھ 4 حاصل ہو جاتا. تو اس مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ پچھتائے گا، ہر بندہ، جنتی بھی دوزخی بھی. وہ اپنی اس گھڑی پہ پچھتائے گا جو اس نے ضائع کر دی دنیا کے اندر پٹھے کاموں میں. وہ کہے گا وہ اس ٹائم بھی اگر یہ نیکیاں کی ہوتی تو آج میرا درجہ وہاں چلے جانا تھا اور اوپر.
تو ایک شعر تو آپ نے ایک بلکہ مصرع سنا ہوگا، کسی پنجابی شاعر کا مصرع ہے، سنا ہے جی آپ نے؟ جو دم غافل سو دم کافر، سنا ہے؟ پتہ نہیں بلے شاہ کا یا کس کا، مجھے نہیں پتہ شعر کس کا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، دم کا مطلب کیا ہے؟ سانس۔ جو غفلت کی سانس آئی سمجھ لو کہ کافروں والی سانس ہے، اللہ کو بھول گئے، اصل چیز کو اپنے مشن سے غافل ہو کے سانس لی تو سمجھ لو کافری والے راستے پہ سانس لے لی۔ تو ہماری سانسیں تو چھوڑ کے کئی دن غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جو غافل ہیں در حقیقت ان کی وجہ ٹوٹل ایک ہے، جو اپنے کام سے ہم غافل ہو کے دنیا میں، ہم سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں بھائی، کوئی بھی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں جی ماشاءاللہ اپنے مشن پہ قائم چل رہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، ہم سارے ہی ایسے ہیں۔ تو ہم یہ جو ایسے حرکتیں کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ غفلت کی وجہ سے، اس اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل ہیں کہ ہم اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو اگر ہم غافل ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نہ سوچ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں کیا ہیں جی؟ ہم جانور ہیں؟ نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا، قاف پہ پیش بڑے زور سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ منہ کو گول کرنا، ہونٹوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، با کا قلقلہ کرنا ہے، يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم یسر لنا هذا الامر، اللہم یسر لنا هذا الامر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔